آئیے ناظرین، اس وقت ہم آپ کو لیے چلتے ہیں رحیم یار خان میں، جہاں پر معروف قانون دان احمد سجاد فرحان بلالی ایڈوکیٹ، صدر ینگ لائرز فورم جنوبی پنجاب ضلع رحیم یار خان و چیف آرگنائزر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ اور ساجد محمود رفیقی ایڈوکیٹ جنرل سیکریٹری انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ و دیگران اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں رحیم یار خان میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسم کے اوراق پہلے بھی جلے تھے بارہا، جسم کے اوراق پہلے بھی جلے تھے بارہا، شہر میں یوں ہر قدم لیکن کبھی بکھرے نہ تھے۔ محترم جناب یوسف صاحب صدر سکریپ ایسوسی ایشن، محترم جناب ملک فیاض صاحب جنرل سیکرٹری سکریپ ایسوسی ایشن، محترم جناب عبداللہ صاحب کا کونسلر پی ٹی آئی، ساجد محمود رفیقی صاحب ایڈوکیٹ جنرل سیکرٹری انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ ڈویژن بہاولپور، احمد سجاد فرحان بلالی ایڈوکیٹ آپ سے مخاطب ہوں، چیف آرگنائزر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ، صدر ینگ لائر فورم، کنوینئر آذان بلالی فاؤنڈیشن، میری آذان بلالی فاؤنڈیشن کی یوتھ، سکریپ ایسوسی ایشن کے تمام معزز ممبران، محترم جناب جو میرے پریس کے میرے میڈیا کے دوست ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آج ایک دل خراش واقعہ پیش آیا ہے جو کہ گزشتہ دنوں محترم جناب ملک فیاض احمد صاحب کے ساتھ جو صدر پولیس صادق آباد کے اے ایس آئی محمد صدیق نے اور ان کے اہلکاروں نے مس بہیو کیا ہے، ہیومیلیٹ کیا ہے، پگڑیاں اچھالی ہیں۔ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، انصاف اس کی اجازت نہیں دیتا، رولز اینڈ ریگولیشنز اس کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ جب چاہے ایک نشئی کے جو ہے وہ کہنے پہ اس کو مدعی بنا لیں جو آپ کا نام نہاد مخبر ہو اور آپ شرفاء کی پگڑیاں اچھالتے پھریں۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں وزیر اعظم پاکستان سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے، آئی جی پنجاب سے، آر پی او بہاولپور رحیم یار خان سے، ڈی پی او رحیم یار خان سے کہ خدارا آپ اس کے لیے کوئی ایس او پیز ترتیب دیں۔ سکریپ مارکیٹ ایسوسی ایشن کے لوگوں کے لیے ان کے پاس ایس او پیز موجود ہیں۔ جو شخص آتا ہے اس کا آئی ڈی کارڈ لیا جاتا ہے، اس کا اندراج کیا جاتا ہے، سامان کی تفصیل لکھی جاتی ہے، لیکن کوئی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ آتے ہیں، بلیک میلنگ کرتے ہیں، رکھوالے جنہیں ہم ٹیکس دیتے ہیں، جو ہماری تنخواہوں سے چلتے ہیں، انہیں کسی قانون نے اجازت نہیں دی، نہ پولیس آرڈر 2002 نے اجازت دی ہے، نہ پولیس رولز 1934 نے اجازت دی ہے، نہ آئین پاکستان نے اجازت دی ہے، نہ آرٹیکل 25 نے اجازت دی ہے، نہ آرٹیکل 4 نے اجازت دی ہے۔ ہمیں ہماری عزت و احترام کے ساتھ رہنے دیا جائے۔ ہم سراپا احتجاج ہیں، قانون اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب ساجد محمود رفیقی صاحب، جنرل سیکرٹری انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ ڈویژن بہاولپور۔ آج کی پریس کانفرنس جو ہے اس لحاظ سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ ہم بحیثیت پاکستانی پاکستان میں ایک عام عوام ہونے کی حیثیت سے بھی ہمیں آئین پاکستان نے یہ حق دیا ہے کہ ہم آزادانہ طور پر اور کھلے طریقے سے پاکستان میں رہتے ہوئے ان کے تمام تر ٹیکس پیئرز ہونے کی حیثیت سے ہم اپنا بزنس آزادانہ طریقے سے کر سکیں۔ سکریپ ایسوسی ایشن کے صدر ملک فیاض صاحب کے ساتھ یہ پچھلے دنوں جو واقعہ ہوا کہ تھانہ صدر صادق آباد کی پولیس کا ایک نام نہاد اے ایس آئی محمد صدیق نامی، جس نے اس حد تک قانون کی دھجیاں بکھیری ہیں
کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی طور پر بھی اہل نہیں ہے کہ وہ اپنی سروس کو جو ہے وہ جاری رکھ سکے۔ آج کی ہماری یہ پریس کانفرنس احتجاجی طور پر ہے کہ یہ محمد صدیق ASI جو ہے اس کے خلاف بھرپور طریقے سے ایکشن لیا جانا چاہیے۔ ان کو اتنا احساس ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان کے باشندے جو ہیں یہ دن رات محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ رزق کے حلال جو ہے وہ کماتے ہیں، اور یہ لٹیرے جو ہے جو پولیس کی وردیاں پہن کر جو بیٹھے ہوئے ہیں، نام نہاد ڈاکوؤں کا لبادہ اوڑھ کر یہ ان سے آتے ہیں، کسی نہ کسی نشئی کے بہانے جو ہے وہ ان کو اٹھایا، ان کی تذلیل کی، ان کو بے عزت کیا گیا، ان کو جو ہے وہ اپنی سوسائٹی میں جو رب تعالیٰ نے ان کو عزت اور احترام دیا ہوا ہے، جو لاکھوں کروڑوں روپے کا بزنس کر رہے ہیں، ان کو صرف ایک نشئی کے کہنے پر جو ہے وہ آتے ہیں، آ کر گریبان سے پکڑتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں، گاڑیوں میں بٹھا کر دھکے دے کر جو ہے وہ لے جایا جاتا ہے۔ کیا یہی سب کچھ جو ہے وہ قانون ان کو سکھاتا ہے؟ ایسے پولیس اہلکار، یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے ہم لوگوں کے ٹیکسز کے پیسے سے جو ہے وہ یہ لوگ جو ہے وہ اپنی ملازمتیں کر رہے ہیں۔ ہم اپنا خون پسینہ اکٹھا کر کے محنت مزدوری کر کے جو کماتے ہیں اور گورنمنٹ آف پاکستان کو جو ٹیکس پے کرتے ہیں اس سے ان لوگوں کی تنخواہیں ادا ہوتی ہیں۔ یہ سرکار کے نوکر ہیں، یہ ہمارے ملازم ہیں، ان کو ہمارے گریبان تک نہیں آنا چاہیے۔ ان ملازموں کو، ان اہلکاروں کو قانون جو ہے وہ سکھا کر جو ہے وہ سیٹوں پر بٹھایا جانا چاہیے کہ تمہارا یہ دائرہ اختیار ہے اور اس دائرہ اختیار سے تم باہر نہیں نکل سکتے، اور اگر تم اس دائرہ اختیار سے باہر نکلو گے تو تمہارا جو ہے وہ احتساب جو ہے وہ یقینی طور پر جو ہے وہ عمل میں لایا جائے گا۔ تو آج ہم اس چیز کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ اس محمد صدیق نامی ASI تھانہ صدر صادق آباد کے خلاف فی الفور ایکشن لیا جائے، اس کو نوکری سے برخاست کیا جائے، اس کے لیے باقاعدہ انکوائری کمیٹی جو ہے بٹھائی جانی چاہیے۔ جب ایک باضابطہ طریقے سے جو ہے وہ لوگ اپنا بزنس کر رہے ہیں، ان کے پاس تمام جو ہے SOPs کے تحت جو ہے ان کا ریکارڈ جو ہے وہ اویلیبل ہے، آپ پہلے اس معاملے کی انکوائری کریں۔ اگر کوئی گلٹی ہے تو پھر اس کے مطابق قانون میں ایک دائرہ کار ہے، ایک پروسیجر دیا گیا ہے، اس پروسیجر کو آپ اڈاپٹ کریں۔ کیوں ماورائے قانون جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں جو ہے وہ کرتے ہیں؟ ہم انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے فورم پر بھی اس کی انتہائی طور پر جو ہے مذمت کرتے ہیں کہ محمد صدیق ASI تھانہ صدر صادق آباد کے خلاف فوری طور پر ایکشن لیا جائے، اور ایکشن لیتے ہوئے اس کو نوکری سے برخاست کیا جائے، تاکہ نیکسٹ جو ہے وہ آئندہ کوئی بھی ایسا ASI یا SI یا اس کے علاوہ دیگر اہلکاران ہیں وہ اس طرح کی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ بہت شکریہ جناب ساجد بلالی صاحب، رفیق احمد صاحب، ہمارے صدر یوسف صاحب، سیکٹری اور تمام عہدیداران اور تمام جو بھائی آئے ہیں، تمام کا شکریہ جو کہ میری تکلیف کو دیکھ کر شارٹ ٹائم میں سب جمع ہو گئے۔ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اصل میں جو بات ہے کہ سکریپ کا کام تو بڑے عرصے سے ہم کر رہے ہیں اور یہ تکلیفیں بھی برداشت کر رہے ہیں۔ پہلے میں یہ بات بھی کر رہا ہوں، اور جو کل میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے اس کی ویڈیو بھی میرے پاس ہیں جو میں اعلیٰ حکام تک پہنچاؤں گا۔ اعلیٰ حکام تک پہنچاؤں گا یہ کہ آیا کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں، یا ماشاءاللہ پولیس کا محکمہ بہت اچھا ہے، ہم دلی طور پہ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور جتنے محکمے ان کی بھی کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے جو چند افراد ہوتے ہیں ان کی وجہ سے محکمے جو ہوتے ہیں وہ بدنام ہوتے ہیں، محکمے کی بےعزتی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جو اپنے کاروبار کر رہے ہیں، اس کاروبار میں ہم بھی اپنے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ اپنا SOPs کے تحت کام کریں۔ ٹھیک ہے، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں قطع کلامی بھی ہو سکتی ہے، کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، مسٹیک بھی ہو جاتی ہے، لیکن ہم کسی طرح کے ہماری نیت غلط نہیں ہوتی کہ ہم کسی غلط آدمی سے کسی کا سامان خرید لیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم صبح سے لے کر شام تک اگر بیٹھتے ہیں تو حلال رزق کے لیے بیٹھتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم چوروں اور چکاروں سے سامان خریدیں۔ اگر یہی ہم نے کام کرنا ہے تو ہم ان کے ساتھ ہی مل جائیں، ہمیں سارا دن محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہمیں یہ جب پکڑنے آتے ہیں یا ہمارے پاس آتے ہیں اس کے وقت اس میں نشئی میں اور ہمیں کوئی فرق نہیں پاتے، ہم دونوں اس کے برابر ہیں۔ ٹھیک ہے،
نہ ان کے پاس کوئی درخواست ہوتی ہے نہ FIR ہوتی ہے، صرف یہی پوچھتے ہیں آگے کہ بھائی سامان دیا؟ ہاں جی اس کو دیا، چلو بھی اس کو اٹھاؤ گاڑی میں ڈالو۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ ہم اعلیٰ حکام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے جس طرح دوسرے محکموں کو، دوسرے تاجروں کو عزت اور رسپیکٹ دی گئی ہے، آپ مہربانی کر کے اس تاجروں کو بھی رسپیکٹ دیں، عزت دیں، تاکہ ہر انسان جو ہے اپنا باعزت طریقے سے اپنی زندگی کو گزار سکے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ ہم سٹی DSP سٹی کے پاس بھی گئے ہیں کہ ہمارا کوئی لائحہ عمل بنائیں، تو لیکن ہماری کوئی نہیں سنتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ہم اپیل کرتے ہیں ہمارا دفاع کیا جائے، تو ہم شریف آدمی ہیں، ہم اپنا بزنس کرتے ہیں، یہ پولیس والے ہمیں کرنے نہیں دیتے، اٹھا کے بدلے لے جاتے ہیں، دوبارہ بتاتے بھی نہیں ہیں ابھی کدھر ڈالے ہوئے ہیں، تو 4-4 5-5 گھنٹے ہم ذلیل ہوتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے فلانے تھانے میں فلانے میں، بعد میں ادھر جناب نشئی ہوتے ہیں، نشئیوں کو بولتے ہیں یہ آدمی ہے، اگر کوئی شریف آدمی ہے، کوئی مہمان آئے بیٹھے ہیں، دوست آئے بیٹھے ہیں، گھسیڑ کے پولیس والے ان کو لے جاتے ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ DPO رحیم یار خان سے میں اپیل کرتا ہوں ان درندوں کو، ان کو لگام ڈالیں۔ السلام علیکم۔ پولیس کا فرض جو ہے وہ عوام کی مدد کرنا ہے، چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں کو گرفتار کرنا ہے، ان کو سزا دینی ہے، لیکن عزت داروں کی پگڑیاں اچھالنے کا انہیں کوئی حق نہیں ہے، بلیک میلنگ کرنے کا انہیں کوئی حق نہیں ہے، کسی نامعلوم مخبر کی خبر کو بغیر تصدیق کیے ایک شریف شہری کی جو ہے وہ پگڑی اچھال کے پھینکنا، اسے سرے بازار جو ہے وہ اسے ہیوملیٹ کرنا، یہ قابل مذمت ہے۔ آپ ایک SOPs ترتیب دیں، ان کی ایک باقاعدہ ایسوسیشن ہے جو کہ اپنے بچوں کا حلال رزق کما رہے ہیں، ان کے اوپر ایک پرفارما ترتیب دیا ہوا ہے، جو آتا ہے اس کے لیے فروخت کا باقاعدہ طور پر ID کارڈ لیا جاتا ہے، تصدیق کی جاتی ہے۔ اگر کوئی کمپلینٹ کسی کی طرف سے لانچ ہوئی ہے تو اس کی انویسٹیگیشن کریں، اس کا ایک پراپر طریقہ ہے، اگر کوئی ثبوت اس کے خلاف ہیں تو ٹھیک ہے اس کے خلاف کارروائی کریں، لیکن آپ ایسے ہی ابتدائی طور پر کسی کو ہیوملیٹ کر کے کالا دھن سفید کرتے ہیں، آپ رشوت لیتے ہیں۔ میں IG پنجاب سے ملتمس ہوں کہ فوری طور پر محمد صدیق ASI کو ٹرمینیٹ فرام سروس کیا جائے، اور اگر اس طرح کا کوئی اور واقعہ ہوا تو ہم اس کا پرزور احتجاج کریں گے، اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے فورم پہ ہم ہیومن